السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین اور ناظرین، آج آپ کے سامنے ایک مسئلہ جو مسواک سے متعلق ہے وہ لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ ہم مسواک تو الحمدللہ اور ماشاءاللہ کرتے ہی رہتے ہیں اور کرنا بھی چاہیے، کہ احادیث کے اندر اس کے بہت بڑے فضائل وارد بھی ہوئے ہیں۔ حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب نور اللہ مرقدہ نے فضائل اعمال کے اندر اس کا تذکرہ کرتے ہوئے اور اس کے فوائد بتاتے ہوئے ایک فائدہ یہ بھی بتایا ہے کہ جو آدمی اپنی زندگی کے اندر مسواک کرنے کا عادی ہوتا ہے اور پابند ہوتا ہے تو موت کے وقت اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو کلمہ کی توفیق عطا فرما دیتے ہیں۔ بہرحال مسواک سے متعلق 3 باتیں بتانا ضروری سمجھتا ہوں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ مسواک کی لمبائی اور چوڑائی کیا ہونی چاہیے۔ دوسری بات کہ مسواک کس طرح کرنا چاہیے۔ تیسری بات کہ مسواک کس طرح پکڑنا چاہیے۔ یہ تینوں چیزیں جو ہے بتانا مقصود ہے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ مسواک کی لمبائی اور چوڑائی، تو علماء نے لکھا ہے کہ مستحب یہی ہے کہ مسواک کی لمبائی ایک بالش تو ہو۔ یہ ایک بالش جو ہے یعنی ایک بالش، یہ پین میرا چھوٹا ہے، قلم چھوٹی ہے، لیکن ایک بالش اس کی لمبائی ہونا یہ افضل ہے، مستحب ہے۔ اور اس کی چوڑائی جو ہے، یہ چھوٹی جو انگلی ہے اس کی چوڑائی کے برابر اس کی چوڑائی ہونی چاہیے۔ اس طرح کا مسواک، اس سے بڑی چھوٹی بھی ہوگی تو چلے گا، لیکن جہاں پر ہم کوئی عمل کرتے ہیں تو اس کے مطابق سنت کیا ہے، پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا رہا ہے، اگر اس کے مطابق ہم عمل کریں گے کوئی بھی عمل تو اس عمل کے اندر نورانیت پیدا ہوتی ہے۔ تو بہرحال مسواک کی لمبائی ایک بالش کے برابر ہونی چاہیے اور اس کی چوڑائی چھوٹی انگلی کے موٹائی کے برابر ہونی چاہیے۔ دوسرے نمبر پر جو بات آتی ہے کہ وہ مسواک کو پکڑنا۔ مسواک کو پکڑنے کا مستحب طریقہ یہ ہے کہ داہنے ہاتھ میں، رائٹ ہینڈ کے اندر اس کو پکڑنا ہے، اور اس کے پکڑنے کا طریقہ یہ ہے کہ چھوٹی انگلی اور انگوٹھا جو ہے وہ نیچے رہے گا، اس طرح جیسے میں نے پکڑا ہے۔ ویڈیو میں آپ دیکھ سکتے ہیں، اس کے اندر اسکرین پہ آپ دیکھ سکتے ہیں جیسے میں نے پکڑا ہے کہ اس طرح، یعنی آخری انگلی اور انگوٹھا جو ہے وہ نیچے رہے گا، باقی کی 3 انگلیاں وہ اوپر رہے گی۔ اب جو ہے اس طرح نیچے انگوٹھے کا جو سرا ہے وہ مسواک کے برش کی طرف رہے گا اور چھوٹی انگلی جو ہے وہ مسواک کے نیچے کی طرف کنارے کے اوپر رہے گی۔ اس طرح اس کو پکڑنا یہ مستحب ہے اور داہنے ہاتھ میں پکڑ کر کرنا مستحب ہے۔ اب مسواک کرنے کا طریقہ کیا ہے، مسواک کیسے کریں گے، تو علماء نے اس کے 2 طریقے بتائے ہیں۔ سب سے پہلا طریقہ یہ ہے کہ مسواک کون کون سی جگہ کرنا ہے اور کس طرح کرنا ہے۔ تو مسواک 2 جگہوں پر کرنا ہے، ایک تو تالو کے اوپر کے حصے کے اوپر، اور ایک دانتوں میں۔ اب دانتوں میں کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ علماء نے پہلا طریقہ یہ لکھا ہے کہ پہلے داہنی طرف اوپر کے جبڑوں، یعنی دانت کا جو اوپر کا حصہ ہے اس کے اوپر کریں گے، پھر بائیں جانب اوپر کے حصے میں کریں گے، پھر واپس داہنی جانب آئیں گے یعنی نیچے کے حصے میں کریں گے، پھر بائیں جانب نیچے کے حصے میں کریں گے، اور دونوں جگہ پر 3 مرتبہ کرنا ہے۔ دوسرا طریقہ یہ بتایا ہے کہ پہلے اوپر نیچے دونوں داہنی طرف جو ہیں اوپر نیچے کر لیں گے، پھر بائیں طرف اوپر نیچے دونوں طرف کر لیں گے۔ یہ دونوں جگہ پر 3 مرتبہ کرنا ہے۔ اور اس کے اندر ایک بات یہ بھی لکھی ہے کہ جب آدمی اوپر کی یعنی لمبائی کی شکل میں کرتا ہے مسواک تو آدمی کے جبڑوں کے اندر زخم ہونے کا اندیشہ ہوتا ہے۔ اس وجہ سے آدمی کو چاہے اس کے اندر تطبیق یہ دی ہے علماء نے کہ دانتوں کے اندر تو چوڑائی کی شکل میں یعنی اس طرح مسواک کرے، اور جب زبان کے اوپر اور تالو کے اوپر کرے تو لمبائی کی شکل میں کرے، اس طرح۔ تو یہ جو ہے مسواک کرنے کا طریقہ ہے۔ مسواک کرنے کے بہت سارے فائدے دنیاوی بھی ہیں، آدمی کے جسمانی اعتبار سے بھی بہت سارے فائدے ہیں۔ تو یہ مسواک کرنے کا طریقہ، اس کی لمبائی چوڑائی اور مسواک کو کس طرح پکڑنا ہے اس کو پکڑنے کا طریقہ بتانا مقصود تھا۔
حجت اللہ البالغہ کے اندر جو حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے، انہوں نے اس میں لکھا ہے کہ آدمی کو چاہیے کہ وہ مسواک کرنے کی صورت کے اندر جتنا ہو سکے منہ کے انتہائی حصوں تک اس کو لے جانے کی کوشش کرے، یعنی حلق تک، تاکہ آدمی کا منہ کا اور سینے کا جو بلغم ہے وہ صاف ہو جائے۔ تو اس طرح کیا ہوتا ہے کہ جب آدمی بہت اچھی طرح مسواک کرتا ہے تو اس کو جو قلاح جو ہوتی ہے منہ کی ایک بیماری ہے وہ ختم ہو جاتی ہے، اور اچھی طرح مسواک کرنے کی وجہ سے آدمی کے جو منہ کی بدبو ہوتی ہے وہ بو جو ہے وہ عمدہ ہو جاتی ہے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ مسواک کرنا چاہیے، اگر کوئی نہیں کرتا ہے تو اس کو چاہیے کہ اس کو مسواک کرنا چاہیے، کیونکہ مسواک کرنے کے فضائل احادیث کے اندر بہت سارے وارد ہوئے ہیں، اور سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ آدمی کو موت کے وقت کلمہ نصیب ہو جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں شریعت و سنت کے مطابق ہر عمل کو کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔